جنگ خیبر ہے اور صلح کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ سفارتی مذاکرات ہیں۔ بدیل جب مسلمان مقام حدیبیہ میں اطمینان کے ساتھ قیام پذیر ہوئے اور قریب ہی میں لشکر کفار نے پڑاؤ ڈال دیا تو قبیلہ خزاعہ کے چند لوگ رسول اللہ کے پاس بدیل بن ورقہ کی سرگردی میں آئے۔ یہ لوگ اگرچہ کہ کفار میں شامل تھے لیکن مسلمانوں کے ساتھ ان کی ہمدردیاں تھیں۔ وہ رسول اللہ کے ساتھ ان کے خفیہ رابطے تھے۔ بدیل بن ورقہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اے محمد بتاؤ آپ کس ارادے سے آئے ہیں؟ آپ کا منشا کیا ہے؟ قریش تو سارے قبائل کے ساتھ آپ کے مقابلے میں نکل کھڑے ہوئے ہیں، وہ بغیر جنگ کے آپ کو بیت اللہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اب آپ صاف صاف بتائیں کہ آپ کا منشا کیا ہے۔ رسول اللہ نے جواب میں فرمایا، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ فقط عمرہ کرنے آئے ہیں۔ تعجب ہے کہ قریش کو تو لڑائی کے خیال نے کھا لیا، سوتے میں بھی لڑائی کا خواب دیکھتے رہتے۔ کاش اگر قریش یکسو ہو کر مجھ سے صلح کر کے الگ تھلگ ہو جاتے اور میرے معاملے کو دوسرے عرب پر چھوڑ دیتے۔ اگر میں غالب آ جاتا تو تمہاری عزت، اگر وہ غالب آ جاتے تو تمہاری تمنا پوری ہو جاتی۔ میرے رب نے میرے ساتھ مدد کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا، اور اگر قریش باز نہ آئے تو اس ذات بابرکت کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں ان سے ضرور جہاد و قتال کروں گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر دے یا میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ رخصت ہو جاؤں۔ بدیل نے جا کر قریش کو نہایت مؤثر انداز سے سمجھا دیا کہ یہ لوگ صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کو اجازت دے دو، ہٹ دھرمی نہ کرو۔ قریش نے کہا، تم نہیں سمجھتے ہو اس میں ہماری ناک کٹ جائے گی۔ سب نے مل کر بدیل کی رائے کو ٹھکرا دیا۔ مکرز اس کے بعد قریش نے مکرز بن حفص کو سفیر بنا کر بھیجا۔ رسول اللہ نے جب مکرز کو آتے دیکھا تو فرمایا، یہ دھوکے باز شخص ہے۔ تاہم رسول اللہ نے مکرز کو وہی جواب دیا جو اس سے پہلے بدیل کو دے چکے تھے۔ اس کے بعد قریش نے عروہ بن مسعود کو اس سفارتی مشن پر نبی کے طرف روانہ کیا۔ یہ ایک جہاں دیدہ اور ہوشیار شخص تھا۔ اس نے نبی سے اس طرح گفتگو کی۔ عروہ کہتا ہے، اے محمد میں آپ کی قوم قریش کو اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ وہ بیوی بچے چھوٹے بڑے لشکر کو لے کر تمہارے لیے مقابلے پر آ چکے ہیں۔ اب اگر آپ ان سے لڑ کر غالب آ گئے تو اپنی ہی قوم کو برباد کر دو گے، اگر معاملہ الٹا ہوا تو وہ تم پر حاوی ہو گئے تو خوب یاد رکھو، یہ مختصر سی جماعت جو تیری مدد کا بھرم بھر رہی ہے تتر بتر ہو جائے گی اور ایسی بھاگ جائے گی کہ تم کو اکیلے چھوڑ دے گی۔ یہ تو صرف چند گرے پڑے لوگ ہیں، تیرے ساتھ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں گے؟ جاؤ لات اور منات کی شرمگاہ کو چاٹتے رہو۔ عروہ، یہ کون شخص ہے جو اس قدر سخت لہجے میں مجھ سے تلخ کلامی کر رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہے۔ اس کے جواب میں عروہ نے کہا، میں اس کا جواب نہیں دوں گا کیونکہ مجھ پر اس شخص کے احسانات ہیں۔ اس کے بعد عروہ ملکی رسم و رواج کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ بڑھا کر باتیں کرتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کا شہدائی حضرت مغیرہ بن شعبہ شیر کی طرح غضب کے ساتھ کھڑے ہوئے اور گارڈ کے فرائض انجام دے رہے تھے، ہاتھ میں سوتی ہوئی تلوار سے اور سر پر جنگی ٹوپی خود پہن رکھی تھی۔ اس شیر نے تلوار کا قبضہ عروہ کے ہاتھ پر زور سے دے مارا اور کہا کہ ہاتھ دور رکھ اور پرے ہٹ کر ادب سے بات کر۔ عروہ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ نبی نے فرمایا، یہ تیرا بھتیجا مغیرہ بن شعبہ ہے۔ عروہ نے کہا، او غدار، ابھی تو میں نے تیری طرف سے دیت ادا کر کے تجھے چھڑا لیا، تم نے ایک ناحق قتل کر کے پھر اسلام قبول کر لیا؟ عروہ، اے محمد بتائیے آپ کے ارادے کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم صرف عمرہ کے لیے آئے ہیں، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، ہم اس وقت لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو جواب بدیل بن ورقہ کو دیا تھا وہی جواب عروہ بن مسعود کو دیا۔